السلام علیکم. ایکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہیرا ریاض. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے دنیا تعلیم کی مقبول شخصیت جنہوں نے اسکول ایجوکیشن کے میدان میں ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہے اور یہ سفر اب بھی جاری ہے. جانیں گے ان کے خیالات نجی اسکول ایسوسیشنز کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر تعلیم اور مرکزی صدر آل پاکستان اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کاشف ادیب جاویدانی. بہت شکریہ سر اپنا وقت دینے کا. جانیں گے آپ کے خیالات نجی اسکول ایسوسیشنز کے بارے میں. جی تھینک یو ویری مچ اکیڈیمیا کا, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ آ کے. ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کی ترویج کے حوالے سے, جو یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, جو پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, جو ایجوکیشن مٹیریل جو شیئر کیا جاتا ہے ویب سائٹس پہ, ماشاء اللہ ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور ٹیم. کہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے, اس کو کنٹینیو ہونے چاہیے اور مزید اس میں لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن ایسا معاملہ ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے خاص کر میں اس کو ڈیل کرتا ہوں, اس کی جو پروموشن ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, ان کی جو سروسز ہیں, جو خدمات ہیں جو معاشرے کو دے رہے ہیں, وہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو جا رہی ہیں, تو یہ بہت اچھی ایک انیشیٹو ہے, تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو جانیں گے ہم ایپسما کے بارے میں آپ سے. مرکزی تنظیم ہے جو نجی اسکول ایسوسیشنز کی, وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ جی, ایپسما کا ایبریویشن ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن. یہ تنظیم 1980 میں یہ بنی تھی. اس کے پیچھے محرکات یہ تھی کہ جب بھٹو کے دور میں اسکولوں کو نیشنلائز کیا گیا تھا اور حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے تھے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج ہوا, اس پہ بہت تعلیم کا بھی حرج ہوا. پھر جب ضیاء الحق کا دور آیا تو انہوں نے ڈی نیشنلائز کیے اداروں کو, اور پھر اس میں ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ تھے, جس میں باشمول میرے والد مرحوم ادیب جاویدانی صاحب ہیں, جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی, ان کو بھی اپروچ کیا گیا ضیاء الحق کے رجیم کی طرف سے, ان کے گورنر نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ پرائیویٹ اسکول کو کھولیں تاکہ لوگوں میں رجحان ہو اور ایجوکیشن کی طرف لوگ دوبارہ آئیں. لیکن جاویدانی صاحب نے کہا, کہ میرے والد صاحب نے, کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم اسکول کھولتے ہیں تو دوبارہ اس کو آپ حکومت اپنی تحویل میں نہیں لے لیتی. تو پھر ہمیں ضیاء الحق کی طرف سے یہ میسج آیا میرے والد صاحب کو, نہیں آپ کھولیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے, اور اس میں آپ جس طرح کی بھی ہم سے فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی. تو اس کے تناظر میں پھر اس کی بنیاد ایسوسیشن کی رکھی گئی, پرائیویٹ اسکولس کی فلاح کے لیے, ترویج کے لیے, پروموشن کے, فار ایجوکیشن کے لیے. تو 1980 سے یہ کام کر رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور خاص کر ہم لو فیس پرائیویٹ اسکولس جو ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. میں خود بھی جو لو فیس پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. کرنٹلی میں اس کا ہیڈ ہوں, اس کو ایسوسیشن کو پورے پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے سرکاری عہدہ بھی میرے پاس ہے, ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی لاہور کا, میں اس کا یہ عہدے دار بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے. اس میں تمام اسکول چھوٹے بڑے جو ہیں, لو فیس پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں اور جو زیادہ فیس لیتے ہیں اسکول, وہ سب. آپ نے ہمیں ایپسما کے بارے میں تو بتا دیا کہ ایپسما کی جو تنظیم ہے اس کی بنیاد کس طرح سے رکھی گئی. تو اب اس وقت اس کی پروگرس اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایپسما کے ساتھ کتنی نجی اسکولز رجسٹرڈ ایسوسیٹڈ ہیں, اور بالخصوص پنجاب میں؟ لیکن اگر میں پنجاب کی بات کروں تو آپ سمجھے کہ میں مور دین 50,000-60,000 اسکولس کو ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ پنجاب میں, اور یہ ورک سارے پاکستان میں کر رہی ہے. KPK میں بھی کر رہی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہمارا چیپٹر ہے سارا. الحمدللہ اس کو ایک عرصے سے ہم اس کو یہ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چھوٹا بڑا اسکول اس میں ایسوسیٹ ہے, چین اسکولس بھی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, لیکن ہم کیونکہ لو فیس پرائیویٹ اسکولس کی نمائندہ تنظیم ہے, اس کی جو حوالے سے جو بھی پرابلمس آتی ہیں, جو گورنمنٹ کے لیول پہ آتی ہیں, جو نجی سطح پر آتی ہے, جو آپ کے ریجنل سطح پر آتی ہیں, اس کو بھی ہم معاملات کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہمارا ڈسٹرکٹ لیول تک, UC لیول تک بھی ہم کام کرتے ہیں اس حوالے سے. تو ماشاءاللہ ایک بڑا عرصے سے, کیونکہ 40 ایئرز ہو چکے ہیں ہمیں, تو ڈیپلی روٹیڈ ہیں ہم سارے یہ سسٹم کے ساتھ, اور ایک عرصے سے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پالیسی میکنگ کا بھی ہم حصہ بنتے ہیں. اس میں منسٹر لیول تک بھی ہوتی ہے اور نیشنل لیول کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لیول تک بھی ہوتی ہے, تاکہ ہم تعلیم کے لیے دونوں مل کے کام کر سکیں. بالکل بالکل. آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے ایپسما کام کر رہی ہے, اور ایک اچھی تعداد اس کے ساتھ منسلک ہے نجی اداروں کی, اور حکومت کے ساتھ بھی آپ مل کے پالیسی سازی میں کام کرتے رہے. تو یہ نجی پرائیویٹ ایسوسی ایشن جو ہے یہ کتنی طرح کی ٹیکسز گورنمنٹ کو دیتی ہے, حکومت کو دیتی ہے, اور اس کے بدلے ان کو کیا فراہم کیا جاتا ہے؟ لیکن بڑا اچھا سوال ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا گورنمنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں, ایک تو یہاں پہ بنتی نہیں ہے, اگر یہاں پہ بنے بھی تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اب یہاں پہ اگر آپ نے ٹیکسز کی بات کی ہے تو
24 قسم کے ٹیکسز گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے, 24. اور یہ ریٹن ہم نے گورنمنٹ کو وزیر اعظم اور صدر لیول تک ہم نے یہ لکھ کے ٹیکسز دیے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے ٹیکسز دینا, تو ٹیکسز تو ہم دیتے ہیں, ہم نے کوئی روکا نہیں ہے ٹیکسز سے کہ ہم نہیں دیں گے. ایک ہم شہری, ایک باشعور شہری ہیں اور ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے ٹیکسز دینا ہمارا فرض بھی بنتا ہے. لیکن جو اس میں جسٹس جو ہے ٹیکسز میں, وہ انجسٹس جو ہم سے ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ چھوٹا سا ایک ایشو ہے, جس طرح بجلی کا جو ایشو ہے, بجلی کا جو ٹیکس جو ہے کمرشل ریٹ پرائیویٹ سکولز پہ لگا ہوا ہے. ہمیں تقریباً 37 سے 40 روپے کا یونٹ پڑتا ہے پرائیویٹ سکولز کو, اس کا کمرشل ریٹ کا ٹیکسز وغیرہ ڈال کے. اچھا, حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم تو دے رہے ہیں, لیکن جس اسکول کی فیس 50,000 یا 1 لاکھ روپے پرائیویٹ اسکول میں, ایسے بھی اسکول ہیں جس کی فیس بڑی ہائی لیول کی, اور جس کی گلی محلے میں ایک اسکول ہے جس کی 500 سے 1000 ہے, دونوں ایک ہی طرح کا ٹیرف دے رہے ہیں, ایک طرح کا ٹیکس دے رہے ہیں. 500 فیس لینے والا بھی 40 روپے پر یونٹ دے رہا ہے, 50,000 فیس لینا والا بھی 40 روپے پر یونٹ ٹیکس دے رہا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ ٹیکسز ہم ضرور ہم سے لیں, کیٹیگرائز کر دیں اسکولس کو, کیٹیگرائزیشن اکارڈنگ ٹو دا فیسلٹیز, اکارڈنگ ٹو دا فیس اسٹرکچر, اور آپ اپنے پیمانے اس میں رکھ لیں. لیکن آپ ٹیکسز میں اس میں شرح میں ہمیں چھوٹ دیں. اگر ٹیکس کم کریں گے, اس کا بینیفٹ جو ہے سوسائٹی کو ملے گا, آپ کے ٹیچرس کو ملے گا, اوور آل جو ہے ایجوکیشن کو جو ہے اس کا بینیفٹ ملے گا. ہم مزید انوویشنز اس میں لا سکتے ہیں, مزید ہم چیزوں کو ہم خرید سکتے ہیں. جو ٹولس ہیں, جو یوٹینسلس ہیں, جو ٹیکنالوجیکل جو ہم ایڈوانسمنٹ ہیں, وہ ان کے چھوٹ سے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم سے پیسے ہی آپ نے کمانا ہے, گورنمنٹ کا یہ تاثر کا جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ لوٹ رہا ہے اور اس کا یہ ایک مافیا سا بنا ہوا ہے, ان سے جتنے پیسے کے نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں. بھائی ایسا نہ کریں, یہ تو زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ نے ابھی کہا کہ اس کا تعلیم کا مقصد ہی معاشرے کو ایک بہتری کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں بچوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت اسکولوں سے باہر ہے. ایک پاپولیشن, ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ اسکولوں سے باہر ہے, اور بطور پاکستانی ہم سب کے دل میں یہ درد ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے. تو آپ کے نجی اسکول ایسوسیشنز کے پاس کیا روڈ میپ ہے ان بچوں کو تعلیم کے دھارے میں لانے کے لیے؟ دیکھیے, اس کے ہم نے متحرکات دیکھنے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہے کہ بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک تو وجہ بنتی ہے ڈراپ آؤٹ ریشو ہے, جو پاکستان میں اگر ہم دیکھا جائے تو اگر گورنمنٹ سرکاری اسکولوں میں اگر دیکھا جائے, اگر بچہ پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے, اگر 90 لاکھ بچہ کوئی جماعت میں داخل ہوتا ہے جو ایسٹیمیشن لگائی گئی ہے, تو کلاس 3 میں آتے آتے 50% سے زیادہ وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور جب 3 سے آن ورڈ وہ 6 تک جاتا ہے, مزید اس میں 40 سے 55% جو ہے, یہ ڈیٹا دیکھا گیا کہ مزید ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے متحرکات یہ ہے کہ اکنامک جو آپ کے فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. ہمارا کیونکہ غریب ملک ہے, ہمارا جو غربت کی لکیر کے نیچے زیادہ جو ہے 50% سے زیادہ تو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اکنامیکلی آپ کی ابتر حالت ہوئی ہے. تو بندے جو ہیں وہ پریفر اپنے بچوں کو وہ یہ نہیں کرتے کہ ہم تعلیم کی طرف لے کے جائیں, وہ کہتے ہیں اس کو کسی کام پہ لگا دیں. پاکستان میں اگر آؤٹ آف اسکول چلڈرن یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ جو لیبر جو ہے, چائلڈ لیبر ہے, وہ بھی اس کی خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے کہ پیرنٹس کی پریورٹی نہیں ہے کہ اس کو بچوں کو یہاں پہ کیا جائے, سلسلہ کیا جائے اور ان کو اپنے تعلیم کے لیے دیا جائے. اگر کسی کے 5-6 بچے وہ کہہ کہ بھائی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ان کو ہم خرچ کر سکیں ان کے تعلیم کے لیے, ان کی فیس کے لیے. ان کے آپ نے وجوہات سے آگاہ کیا, نجی ایسوسیشنز کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ جی دیکھیں, روڈ میپ یہ ہے کہ دیکھیں لو فیس پرائیویٹ اسکول جو ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ وہ یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. لو فیس پرائیویٹ اسکول اس کو کہا جاتا ہے جس کی فیس اسٹرکچر 4000 یا اس سے کم ہے. یہ گورنمنٹ نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, جو سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. لیکن آپ کو ایک حیرت کی یہ بات بتاؤں کہ اس 90% جو لو فیس پرائیویٹ اسکول جو ایگزسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, اس میں سے بھی 85% وہ اسکول ہیں جو 500 سے 2000 کے درمیان فیس لے رہے ہیں. گورنمنٹ ایک بچے کے اوپر اگر کیومولیٹو اس کا خرچہ کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, پنجاب میں تقریباً 7 سے 8000 روپیہ بنتے ہیں, اور بعض جو دی جاتی ہے ایگزامپلس دی جاتی ہے وہ 10,000 تک بھی جاتا ہے. KPK میں تقریباً 13,000 روپیہ پر چائلڈ پر منتھ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. پرائیویٹ اسکول جو ہے وہی تعلیم, وہی اسی طرح کی فیسلٹیز اس سے بہتر جو ہیں, کم وسائل میں ہوتے ہوئے, ٹیچرز کا بھی اچھا ہوتے ہوئے, سارا کچھ ہوتے ہوئے 500 سے 2000, 1500, 2500, 3000 اس کے اندر دے رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف ہم یہ کھلا آپ کو یہاں کے آپ کے چینل کے توسط سے, اکیڈمیا کے توسط سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. 7000 اسکول ان کے جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چل رہے ہیں پورے پنجاب میں,
جس میں تقریباً 30 لاکھ بچے ہیں، لیکن بچہ تو یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں ہے. بالکل بالکل. جو اگر ہم آؤٹ آف اسکول کی بات کرتے ہیں 2.5 کروڑ یا 2,60,000 ہے، یہ تو ایک ایسی فگر ہے جو این جی اوز کی طرف سے آئی ہوئی ہے. حقیقی طور پر اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو یہ فگر تو 3-4 کروڑ سے زیادہ ٹچ کی ہوئی ہے. بالکل بالکل. ہم صرف وہ ایک رٹی رٹائی فگر جو 5 سال سے ہم سن رہے ہیں 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول 2.5 کروڑ، وہ بھائی یہ 2.5 کروڑ نہیں ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں، میں گورنمنٹ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول جو لو فیس پرائیویٹ اسکول ہے ان کو ساتھ آپ انگیج کریں. جو بچے باہر ہیں ان کے لیے کوئی واؤچر اسکیم کوئی اس طرح کی کریں، جو گورنمنٹ اپنی طرف سے فیس دیں، ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے اسکولس میں بٹھاتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، باضابطہ طریقے سے ان کو دیتے ہیں یہاں پہ تعلیم. ہمارے وہ نہیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سب کے ساتھ وہ ہوگا. آپ کو اس طرح کا انیشیٹو تو لیں، ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح آگے، کوئی پالیسی میکنگ میں ہمیں ساتھ آپ لیں. ایک تعداد گورنمنٹ سے 3 گنا زیادہ ہماری تعداد ہے. گورنمنٹ کے 48,000 اسکول ہے پنجاب میں. پرائیویٹ اسکول جو اس وقت گورنمنٹ کے ڈیٹا میں آ رہے ہیں وہ 1 لاکھ ہے، لیکن جو ان رجسٹرڈ اسکول ہے تقریباً 30 سے 40,000 اسکول ہیں وہ ان رجسٹرڈ بھی ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 1.5 لاکھ کے قریب پرائیویٹ اسکول پنجاب میں کام کر رہے ہیں، جس میں 90% لو فیس پرائیویٹ اسکولس ہیں. اور ان 1.5 لاکھ جو اسکولوں میں ہے، جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں، جو ٹیچنگ کو ہم یا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، جس طرح فیمیل ٹیچرز کو انگیج کیا ہوا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا یہ اگر آپ سیکٹر سمجھ لیں پرائیویٹ سیکٹر اسکول جو ہے، سب سے زیادہ فیمیلز کو انگیج کیا ہوا ہے امپلائمنٹ کے لیے، جو بعض طریقے سے اپنی وہ روزگار کما رہی ہے. تقریباً اس وقت جو ہے پنجاب کی اگر صرف میں بات کروں تو 12 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں، جس میں 90% جو ہے فیمیلز یہاں پہ انگیج ہیں. فیمیلز کے لیے اس سے بڑا شعبہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے روزگار صبح کے ٹائم بھی کرتی ہیں، وہ سلسلہ شام کو اکیڈمیز کا بھی وہ کرتی ہیں، اپنے ٹیوشن سینٹرز بھی کر رہی ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر رہی ہیں. بالکل. آپ نے ذکر کیا ایک اچھی خاصی تعداد کا نجی اسکول ایسوسی ایشنز میں جو ان سے منسلک ہے. تو جب اسکولس کھولے جاتے ہیں نجی اسکولس، تو کیا ان کا طریقہ کار کے لیے کوئی روڈ میپ ان کو فراہم کیا جاتا ہے کہ اتنے رقبے پہ آپ کا پلے گراؤنڈ ہوگا، اتنے رقبے پہ آپ کی بلڈنگ ہوگی؟ تو یہ کوئی طریقہ کار ہے جو ان کو فراہم کیا جاتا ہے؟ جی بالکل کیا جاتا ہے. اس کے رولز اینڈ ریگولیشنس ہے، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی کا ممبر بھی ہوں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اسکولس کے جو رجسٹریشنس کے معاملات جو ہوتے ہیں. تو اس میں جو 1984 کے ایکٹ کے تحت جو ہمیں ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے، جس میں اسکولس کھولنے کے حوالے سے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں بلڈنگس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، کلاس رومس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایری کلاس روم ہو، اور کم از کم بھی کلاس روم کی تعداد جو وہ اگر اتنا آپ نے پرائمری سطح کا کھول رہے ہیں، سیکنڈری کا یا ہائر کا، جس طرح بھی ہے، اس میں آپ کا وہ انہوں نے ایک دیا ہوا ہے پیمانے دیے ہوئے کہ آپ کو اس کے اوپر وہ پورا اترنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز ہیں وہ بھی وزٹ کرتی ہیں جا کے. پھر لاہور بورڈ سے اگر آپ نے افیلیٹ کرنا ہے، ان کی ٹیمز بھی آتی ہیں افیلیشن کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو ساتھ مل کے یہ سارا وہ دیکھتے ہیں. اگر اس میں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایکیڈیمکس کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ کیمپس جو ہے، تو اس کو پھر رجسٹریشن میں دے دی جاتی ہے. تو آپ متفق ہیں اس رول اور ریگولیشن کے سسٹم سے؟ جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تعلیم دینی ہے، اسکولس کو بند نہیں کرنا. پہلے ہی یہاں پہ اسکولس کی تعداد بہت کم ہے. اگر آپ سرکاری سطح پر دیکھا جائے تو تقریباً 4-5 سال پہلے کو 63,000 گورنمنٹ کے اسکول ہوتے تھے. جو پچھلی گورنمنٹ جو 2018 میں جو گورنمنٹ گئی تھی نون لیگ کی، اس وقت جو فگرز دی جاتی تھی وہ تقریباً 63,000 کی تھی. اب جو فگر آئی ہے وہ 48,000 کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہے وہ کم ہو رہے ہیں اور نیا اسکول کوئی کھلا بھی نہیں ہے. لاہور جیسے شہر میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 1102 سرکاری اسکولس ہیں، لیکن کتنے سال ہو گیا کوئی نیا اسکول یہاں پہ بھی نہیں بنا اگر سرکاری سطح پر دیکھا جائے. تو اگر آپ سرکاری سطح پر اسکول نہیں کھول رہے اور پرائیویٹ اسکولس کو کھولنے نہیں دے رہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو بھی اکوموڈیٹ کریں، اور جو نئی آنے والی لاٹ ہے، جو ہمارے بچے پڑھنے والے، جو آبادی کا یہاں پہ بم ہے، جو پاکستان کا یہ بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ جو پاپولیشن کا جو گراف ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. اور ہم اس میں تقریباً کچھ 10 سالوں کے اندر ہم ٹاپ 3 میں پہنچ جائیں گے آبادی کے لحاظ سے بھی. اگر اس آبادی کو ہم نے کیٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ریسورسز چاہیے، ہمیں اسکولس بھی چاہیے، ہمیں فیسلٹیز بھی چاہیے، ٹیچرز بھی چاہیے ہمیں. تو اگر جب یہ نہیں ہوں گے تو ہم یہاں پہ اسکول ہی کم ہوں گے تو بچوں کو اکوموڈیٹ کہاں کریں گے. ابھی وہ جو 2.5 کروڑ جو کہا جاتا ہے، 2.5 کروڑ جو 4 کروڑ ہے میرے خیال میں جو اس سے زیادہ فگر ہے، ان کو ہم نے اگر واپس اسکول میں لانا ہے تو اسکولس چاہیے. بالکل. آپ نے ذکر کیا کہ حکومت اور نجی ایسوسی ایشنز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک برابر سطح پہ تعلیم دی جا سکے سب بچوں کو. تو نجی اسکول ایسوسی ایشنز سنگل نیشنل کریکولم کو کچھ نہیں مانتے نجی اسکولز، اور ایون اردو کو میڈیم ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟
देखिए सिंगल नेशनल करिकुलम जो नारा है वो बहुत ही अच्छा था, सुनने में बहुत, कानों को बहुत अच्छा लगता था और लगा भी। लेकिन जब हमने उसके अंदर देखा मामलात को जाके, क्योंकि मैं उस कमेटी का खुद भी मेंबर था, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की, और जो करिकुलम बना रहे थे और उसमें हम देख रहे थे, तो ये किसी मजाक से कम चीज नहीं हो रही थी, क्योंकि एसएमसी के ऊपर जो काम था वो बिल्कुल भी पूरे तरीके से नहीं हुआ था। ग्राउंड रियलिटीज को देख के और उसके ऊपर वर्क नहीं हुआ था, और उन्होंने फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन का जो था, जो गवर्नमेंट पहले गई है जिसमें मिनिस्टर मुराद रास होते थे, फेज वाइज उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की कि जो पहले प्राइमरी को, फिर सेकेंडरी के ऊपर हायर को हम लेके जाएंगे, और उसको 5 साल या 6 साल के अरसे के अंदर उन्होंने मोहित किया हुआ था कि हम इस तरह करेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर किसी किस्म का वर्क नहीं हुआ था, किसी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई थी। इसी तरह बंद कमरों में बैठ के पॉलिसी बना दी गई थी, और जब उसको ये लाया गया, इंप्लीमेंट किया गया, सिर्फ वो एक पॉलिटिकल नारा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था वो। और हमें इसका अफसोस हुआ कि जो एक विजन था, एक सोच थी, अच्छी सोच थी, हमने उसकी तायीद की, हमने उसके साथ चलने के भी उनका अहद किया कि हम चलेंगे और आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन मसला हुआ जब इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया सारी चीज को, और उसको ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे यही रोते रह गए कि भाई अब एसएनसी गया कहाँ है। गया क्या है कि वो पहले फेज में ही फेल हो गया था एसएनसी का जो सिलसिला था, उसके बाद तो सेकेंडरी और थर्ड फेज की तो अब बात ही आप छोड़ने के क्या थी। और उसके ऊपर जो बजटिंग थी, जो बजट वफाक से मिला करती थी हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को जो थी, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। फिर जब नई गवर्नमेंट आई, उसमें कुछ अरसे के लिए बना, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने बिल्कुल ही इसके ऊपर वर्क खत्म कर दिया। तो नारा तो ये अच्छा है, लेकिन कौम के साथ मजाक ये भी हो रहा है कि गवर्नमेंट को भी एक राह नहीं मिल रही कि उन्होंने बच्चों को उर्दू में पढ़ाना है कि इंग्लिश में पढ़ाना है। यहाँ पे 2-3 दफा तो यहाँ पे साल में पॉलिसी चेंज की जाती है कि पहले उर्दू मीडियम में किताबें छाप दी जाती हैं, सरकारी स्कूलों में भी, फिर कहा जाता है नहीं जी हमें वक्त के साथ चलना है, हमें एडवांस होना है, इंग्लिश में अब छाप दो। अच्छा, बीच सेशन में इंग्लिश में दोबारा छुपाई जाती है। इसमें पब्लिशर्स का अरबों रुपए का नुकसान होता है, गवर्नमेंट का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अब सिलसिला क्या होता है, जब आपकी जो किताबें यूज नहीं होती, वो किताबें रद्दी के भाव बिकती है, और वहां पे उन्होंने ये छाबड़ी वालों को वो सारी किताबें जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को जानी थी, वो सब फेंक फूंक दी और उसको आग लगा दी, और सारा कुछ छाबड़ियों वाले को उठा के ले गए कोड़ियों के भाव में, जो अरबों पे लगा था। गवर्नमेंट के वहां पे अरबों पे जाया भी हुआ, इंप्लीमेंट भी पॉलिसी नहीं हुई। अब ये फिर गवर्नमेंट को कहा जाता है कि अपनी जबान में तालीम दें, क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूल में 98% बच्चे जो ऐसे हैं, और अगर ओवरऑल भी पाकिस्तान की बात की जाए, उनको अंग्रेजी नहीं आती जी। वो कहते हैं जी आप उर्दू में तालीम दें ताकि उर्दू में समझ जाए। भाई उर्दू में तालीम दें, जहां भी मर्जी दें। फ्रेंच जो गवर्नमेंट है, फ्रेंच की है जो फ्रांस में देते हैं अपनी जबान में देती है, चाइनीज में देती है, दूसरी जबान वाले अपनी जबान को बड़ा उसमें समझते हैं कि जो फरोग देते हैं और उसको प्राउड फील करते हैं। आपको यही नहीं समझ आ रही कि इंग्लिश में देनी है कि उर्दू में देनी है। बजटिंग भी उस पर पैसे जाया करते हैं, अरबों रुपया लोगों का टाइम भी वेस्ट करते हैं। सरकारी टीचर्स को ये सिमत नहीं मिलती हमने पढ़ाना क्या है। 6 महीने वो उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, 6 महीने वो इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं। और आज की डेट में भी, अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, अभी भी हमें कंफर्म नहीं है, सरकारी टीचर्स को कंफर्म नहीं होगा कि उन्होंने आगे पढ़ाना क्या है। क्योंकि अभी जो बुक्स की बात की गई है, अभी जो हमारी सीएम साहिबा है, मरियम नवाज साहिबा है, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हमारे पास छापने के लिए अभी इतना बजट और टाइम नहीं है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों को दें। बल्कि मैं बढ़ूंगी अपने अगले सवाल की तरफ कि आपने अभी तक बोला कि जो पॉलिसीज आती हैं वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं होती, उन पे मुकम्मल तरह से काम ही नहीं किया गया होता। हाल ही में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक जामिया रोड मैप दिया एजुकेशन के हवाले से, तो आप उससे राजी हैं, आप उससे मुत्तफिक हैं? अगर नहीं है तो फिर आपकी डिमांड्स क्या है गवर्नमेंट से? देखिए, रोड मैप देना एक अच्छी बात है, कम से कम कुछ दिया तो है, सिर्फ ये खाली बातें तो नहीं की। अगर उन्होंने रोड मैप दिया है, लेकिन उस रोड मैप में आपने स्टेक होल्डर्स को भी साथ बिठाना है। हम मुआशरे का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स हैं जो यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से उनके साथ काम कर रहे हैं। 60% से ज्यादा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। आज अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को यहाँ से निकाल देते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। गवर्नमेंट को अपने एग्जिस्टिंग जो 48,000 स्कूल है उसको अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड का मतलब ये होता है क्लासरूम बनाना, खिड़कियां दरवाजे लगाना, वॉशरूम बनाना, उनको बेसिक फैसिलिटीज देना। इसको अपग्रेड करने के लिए अभी 400 से 500 अरब रुपए की रकम की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। इसलिए मरियम साहिबा ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की है कि जहां पे स्कूल बहुत ही खसारे में जा रहे हैं, जहां पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसको प्राइवेट जो सेक्टर को वो दे दिया जाए ताकि वो चलाएं। माजी में भी ये चलते रहे हैं, पीमा के इदारे जिस तरह हैं, फिर पेफ के जो जिस तरह के इदारे चल रहे हैं,
اور اس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ نے 2018 میں بھی ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ ہم فیز وائز جو ہے پہلے پرائمری سطح کے اداروں کو ہم یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے, اس کے بعد جو ہے مڈل کے سیکنڈری کے, اس طرح کے فیز وائز انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیں گے. تو بات اچھی ہے, وہ انہیں کہیں جی بالکل ٹھیک ہے آپ بنائیں روڈ میپ بنائیں, لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, پالیسی میکنگ میں ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بچے ہمارے بھی قوم کے ہیں, پاکستانی ہم بھی ہیں, آپ ہمیں لیں انشاءاللہ تعالیٰ, میں آپ کو بالکل ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, آپ کی اس میں ہیلپ بھی کریں گے, اور اس میں اپنے جو جتنا ہو سکا ممکن ہو سکا پرائیویٹ سیکٹر آپ کا ساتھ دے گا. بالکل. ایک تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ نجی سکولز فیس تو بہت زیادہ لیتے ہیں, لیکن جو اس میں کام کرنے والا عملہ ہے, ملازمین ہیں, اساتذہ ہیں, ان کی تنخواہیں انہیں بہت کم دی جاتی ہیں. تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, ایسا ہے؟ دیکھیے تنخواہیں کم لگ رہی ہوں گی, بالکل اس میں اس طرح کی شکایات آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نجی سکولز کی بھی کیٹیگریز ہے, اگر آپ فی کے اسٹرکچر سے, فیسلٹیز کے اسٹرکچر سے اگر آپ دیکھا جائے تو جس طرح اگر ایک 500 روپیہ جو فیس لے رہا ہے پرائیویٹ اسکول, ایسے ادارے ہیں اس کا آپ کو ڈیٹا بھی مل جائے گا. آپ اس کو کس حوالے سے ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر 500 کا جو فیس لے رہا ہے ادارہ, اگر آپ کے اوپر, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 24 قسم کے ٹیکس جو لگا ہوئے ہیں, انجسٹس جو ہے اس میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, آپ اس کو ٹیکسز کی شرح کم کریں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ٹیکسز کی شرح جو کم ہوگی, اگر ہماری انکم لیول اس سے بڑھتی ہے, اس کا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ ٹیچرز کو ملے گا. لیکن جب آپ ہم سے لینا ہی آپ نے ٹیکس ہے جس کی انکم بھی 1 لاکھ روپیہ, اور اس میں سے آپ کہیں جی 50-60 ہزار روپیہ ہمیں ٹیکسز کے مد میں دے دیا جائے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچرز کو دینے کے لیے کیا بچتا ہے. میں خود بھی ٹیچر ہوں, ہم اس چیز کو بالکل یہ انڈورس کرتے ہیں کہ مسائل ہیں. کئی اداروں میں بہت اچھی اس کی تنخواہیں ہیں ٹیچرز کی, کئی اداروں میں بہت ہی کم تنخواہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو جتنی کم آپ کہہ رہے ہیں, ہم سے بات کر رہے ہیں کہ جس سے کہتے ہیں مزدور کی جو ہے مزدوری 25,000 کر دو, 30,000 کر دو, وہ بھائی آپ کر تو دو, ٹیچرز کو بھی آپ دے دو, ہمیں بھی تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں نا, ہم کہاں سے دیں. آپ نے ٹیکس کی شرح بڑھائی جانی ہے, بجلی کا ہر سال ٹیکس بڑھتا رہتا ہے, پانی کو کمرشل کر دیا گیا, گیس کو کمرشل کر دیا گیا, EOB سوشل سیکورٹی ہم سے لیا جا رہا ہے. جب آپ نے ٹیکسز کی شرح ہر سال بڑھانی ہے اور پھر کہے کہ آپ ٹیچرز کی تنخواہیں بھی بڑھائیں, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو ہمیشہ بڑھا کے دینی ہے. ہماری انکم اتنی رہے, ہمارے ریسورسز اتنے ہی ہیں, اور آپ کہیں کہ ٹیچرز کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. بھائی آپ اپنے اینڈ پہ بھی تو چھوڑو نا ہمیں, آپ کو چھوڑ کے دیکھیں پھر ہم آپ سے بات کریں. جب آپ نے 1 روپیہ نہیں چھوڑنا, بجٹ آپ نے پنجاب کا بھی مریم صاحبہ نے, جو پچھلے گورنمنٹ میں 370-80 ارب روپے کا بجٹ تھا جو PTI کے دور میں ہوتا تھا, اور اس میں جب ہم منسٹر صاحب سے بات کرتے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی آپ اس میں کوئی بجٹ میں کوئی چیز رکھیں, کوئی ہمیں سولر کے لیے بھائی کوئی فیسیلیٹیشن دے دیں, کوئی سولر لگوانے کے لیے بجلی ہمارے بل کم آ جائیں, تو وہ مصروف کہتے تھے کہ بھائی 90% تو ہمارا سیلریز میں بجٹ چلے جاتا ہے, اور 10% جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ بھی ادھر للو تللو میں لگ جاتا ہے, ہمیں وہ بھی نہیں پتا کہاں پہ ہوتا ہے. تو جب آپ 380 ارب روپیہ پنجاب گورنمنٹ جب بجٹ تعلیم کے اوپر لگا کے اس کو سیلریز میں صرف سرکاری اسکول کے دیتی ہے, اور پھر آپ اس میں ایکسپیکٹ کریں کہ پرائیویٹ اسکول کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا کسی سبسڈی کی مد میں, کسی بھی فیسیلیٹیشن میں, تو کیا آپ کے خیال میں مجھے یہاں پہ آ کے اس طرح اپنا رونا نہیں رونا کہ بھائی ہمارے ساتھ کون چل رہا ہے؟ ابھی پتہ چلا ہے جو کرنٹلی کہ مریم صاحبہ نے, CM صاحبہ ہیں, انہوں نے تقریباً 590 ارب روپے کا پنجاب کا ایجوکیشن کا بجٹ رکھا ہے. تو اب لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا رکھا ہوا ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تو ابھی انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کی چیز, اور یہ بھی جو بجٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے گورنمنٹ کی سیلریز میں جانا ہے. تو اگر آپ اس بجٹ کا تھوڑا سا پورشن ہمارے لیے کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, سبسڈیز دیں, ٹیکسز میں دیں, اور ہمارے یہ سولر کی طرف ہمیں آنے دیں جس میں ہمارا ایک کنسیڈریبل بل جو کم ہوگا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کے جو ادارے چل رہے ہیں نا 48,000, اس کو بھی کمرشل بل ہی یہ آ رہا ہے بجلی کا. ان کے پاس بھی NSB جو فنڈز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ان کو چلانے کے لیے دیتی ہے, وہ بھی اتنا فقدان ہے کہ ان کے ادارے بھی یہاں پہ مرے حال بیٹھے ہوئے کہ ہم کریں کیا یا کیا نہ کریں. تو گورنمنٹ کے اداروں کا یہ حال ہے, تو پرائیویٹ اسکول کی طرف تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ کیا وہ کریں گے. لیکن آپ کے توسط سے ہم یہ CM صاحبہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ٹیچرز کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. بالکل, آپ نے بجٹ کی بات کی. ہمارے ملک میں مہنگائی کے حالات سب کے سامنے ہیں. ایک نجی اسکول میں جانے والا بچہ جو ایک اچھی خاصی فیس پہلے سے دے رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر مزید جو ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں, مختلف طرح کے فنکشنز آ جاتے ہیں, اور اچھا خاصا ایک ان پہ بھی فی چارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار درست ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے اٹس اے فری اکانومی. اگر ہم بات کریں تو فری اکانومی ان سینس کے ایجوکیشن جو سیکٹر ہے آپ کے پاس ایمپل چوائسیز ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے.
ہر کیٹیگری کا یہاں پہ اسکول ہے. یہاں پہ ایلیٹ سے ایلیٹ ادارے بھی ہیں جس کی جو فی ہے 2 لاکھ روپیہ پر منتھ بھی ہے, اور وہ بھی ہیں جو 500 روپیہ بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا پیرنٹس کے پاس آپشن ہے. کہتے ہیں نا کنزیومر از دا کنگ. آپ جا کے دیکھیں آپ کی جو بجٹ میں کون سا اسکول آتا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ وہاں پہ چلے جائیں. ہم تو کسی کو فورس نہیں کرتے, یا بڑے ادارے یا چھوٹے ادارے کے بھائی ہمارے پاس آپ آئے, یا گن پوائنٹ پہ تو ہم پیرنٹس کو لے کے آتے ہیں. آپ ایک سڑک پہ جائیں اور ایک آپ سروے خود کریں, آپ کو ہر کیٹیگری کا اسکول ملے گا جہاں پہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں اور جہاں پہ نہیں بھی ہوتی ہیں. کچھ ایسے پیرنٹس ہیں, اور اس میں کافی ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو خود یہ چیزیں ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ ان میں جو کانفیڈنس لیول ہے, جو زمانے کے ساتھ کھڑے ہونے کے جو ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں وہ بڑھے. وہ خود اسکول سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جو اس کو بہت ہی لمیٹڈ لیول پہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ بجٹ نہیں ہوتا کرنے کا. تو بھائی آپ ان کے وہاں پہ چلے جائیں. آپ ایجوکیشن کو اپنا وہ اسٹیٹس سمبل نہ بنائیں. آپ یہاں پہ ایک یہ بھی ڈائلیما ہے کہ یہاں پہ ہمارے والدین بھی ہیں. ایسا بھی سلسلہ ہم نے محکمہ ایجوکیشن سے ہم رکھتے ہیں تعلق, تو ہمیں آئے روز کوئی نہ کوئی کیسز آتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو فلاں اسکول میں اس لیے کروایا کہ جی ہمارا اسٹیٹس ایسا لگے کہ وہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. بھائی یہ بہت غلط تھاٹ ہے. یہ تو آپ نے بولا کہ ان کی مرضی ہے وہ جس طرح کے تعلیمی ادارے میں جانا چاہیں وہاں چلے جائیں, لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں برابر تعلیمی نظام کی. تو کیا اس بات کی کوئی انہیں میک شور کیا جا سکتا ہے, گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ جو بچہ اگر اس کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور باقی اخراجات نکال بھی دیے جائیں تو ایٹ لیسٹ جو بیسک تعلیم ہے وہ ہر طرح کے اسکول میں بالکل یکساں دی جائے گی بچوں کو؟ دیکھیں برابر ایکٹیویٹیز کی آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں. یہاں پہ تو گورنمنٹ برابر نہیں ہے. یہاں پہ اب میں آپ کو اس کی یہ مثال دوں کہ جو کیٹیگرائزیشن ہے, جو یہ ہماری کاسٹ کیا کہتے ہیں, یا جو مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے, اس طرح کے حوالے سے جو ہے, تو یہاں پہ تو گورنمنٹ نے خود اپنی بھی ایک بنائی ہوئی ہے. آپ دانش اسکولس کی آپ ایگزامپل لے رہے ہیں. دانش اسکول میں ایک بچے کے اوپر تقریباً 21,000 روپیہ پر منتھ اس کا بجٹ خرچ ہوتا ہے. یہ اسکول گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. 2 گھروں کے بچے ایک گاؤں میں پڑھتے ہیں, ایک کا داخلہ اس میں ہو جاتا ہے دانش اسکول میں, ایک کا داخلہ جو ہوتا ہے وہ عام سرکاری اسکول میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر کرائٹیریا کے پورا نہیں اتر رہا ہوتا. دونوں دوست ہیں, وہ دونوں کے گھر ساتھ لگتے ہیں. طبقاتی نظام تعلیم تو گورنمنٹ نے بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں, دونوں بچے ایک ہی گھرانے ایک ہی گلی کے وہ مختلف سکولز میں جا رہے ہیں, وہاں پہ اس کو HSN لیول کا فیسیلیٹیشن مل رہی ہے دانش سکولوں میں, ایک کو سرکاری سکولوں میں ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ طبقاتی نظام تو آپ کو خود یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں, تو میں نے تو آپ کو کہا یہاں پہ تو ایمپل چوائس ہے. گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے کے ہمیں کمرشل انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, ہمیں کمرشل ڈکلیئر کر کے ہم سے پیسے بھی لے رہی ہیں اور ہمیں اجازت بھی دی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ چلائیں سکولز کو. تو ہم تو ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور اپنا نظام بھی چلا رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 60% سے زیادہ تو ہم نے ان کا سیاپا خود اٹھایا ہوا ہے گورنمنٹ کا. تو اگر آپ ہمیں اس میں بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور کہے کہ جی ہمیں یہ بھی فیسلٹیز چاہیے یہ بھی فیسلٹیز چاہیے, بھائی آپ ہمیں پھر ٹیکسز میں چھوٹ دینا شروع کر دیں, آپ کو مل جائیں گے سب فیسلٹی, جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائیں گے. سمپل سی بات. بالکل. آپ کے خیالات جانے اس کے بارے میں, آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے اپنے کارکنان, اپنے اساتذہ, اپنے طلباء کو؟ دیکھیں پاکستان میں تعلیم ایک المیہ ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائورٹی نہیں رہی. اب تقریباً 75 سال ہونے کو آگے ہیں اور ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے گراؤنڈ لیول پہ یہ ہے کہ جی جو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ 58 to 60% ہے. لیکن جو حقیقی لٹریسی ریٹ جو ہے, جو ہم حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنا نام لکھنا آتا ہو اخبار کی 3 سطریں پڑھ لے, ٹھیک ہے, اور پلس مائنس سمپل جو ہے وہ کر لے, وہ پاکستان میں لٹریٹ ہے. یہ دنیا میں کئی پیمانہ نہیں ہے. پاکستان میں اگر اس کو بنا کے لٹریٹ بنا کے 60% کہہ دیا جائے, بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ زیادتی ہے. پاکستان میں حقیقی لٹریسی ریٹ تقریباً 28 سے 30% کے درمیان پھر رہا ہے. اگر آپ اس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے پالیسیز نہیں بنائیں گے, اپنے ٹیچرز جو ہیں یہاں پہ سرکاری ٹیچرز تو ہیں ہی ہیں 3 لاکھ, اگر ہم 3.5 لاکھ سرکاری ٹیچرز کی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو 12 لاکھ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں. ان ٹیچرز کو آپ حوصلہ دیں, ان ٹیچرز کے ساتھ آپ چلیں.
یہ ینگ نیشن ہے, یہاں پہ 15 سے 30 سال کے درمیان کے جو لوگ 65% یہاں پہ لوگ ہیں. اس ینگ نیشن کو ڈائریکشن چاہیے, ایک ایسی ڈائریکشن چاہیے یوتھ کو جو اپنا سمت کو ہے, جو اپنی ایجوکیشن کو ہے, جو اپنی انرجیز کو پازیٹیو لگا سکے. یہاں پہ اپرچونٹیز ہی نہیں ہے, یہاں پہ ہر بندہ فرسٹریٹ ہے یہاں پہ. ان کی فرسٹریشن کو کم کریں, ٹیچرز کو حوصلہ دیں. یہاں پہ فیمیلز کو, آپ کی بہت بڑی پار ہے, تقریباً 52% یہاں پہ پاکستان میں فیمیلز ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کو کس خاطر میں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ آپ ان کو پاور بنائیں اپنی. میں وومن امپاورمنٹ کے بہت حق میں ہوں. اس کو آپ کو ان خواتین کو یوز کرنا ہے, ان کو تعلیم بھی دیں. ہماری بچیوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. جو بچیوں کی تعلیم کے لیے سرکاری سطح پہ جو ہم ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم بالکل ریڈی ہیں. میں ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے, میں گورنمنٹ کے ساتھ اس اینڈ پہ, اس فرنٹ پہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. اور ایجوکیشن کے لیے جہاں بھی آپ کہیں ہماری کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے گورنمنٹ کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ دیں اور تھوڑا سا ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک, گراں قدر خیالات جانے ہم نے کاشف ادیب جاویدانی سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہم اپنے تعلیمی نظام میں بہت بہتری پائیں گے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ تک.